إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی یہ سورۃ الحجرات کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی میں عزت کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پر آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اس کے متعلق بتلاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کے پاس مال دولت زیادہ ہو تو آدمی کہتا ہے ارے یہ تو بڑے آدمی ہیں، ان کی عزت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح عزت و شرافت کا معیار جو ہے دنیا کے حساب سے بدلتا ہے۔ اسی طرح رولنگ پارٹی ہے، جو پارٹی برسر اقتدار ہے، ان کا کچھ رعب و دبدبہ ہے، ان کا زور چلتا ہے، تو ان کا عزت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر ہر ایک جگہ بھی عزت کا الگ الگ معیار ہے۔ پورے لوگ ان پڑھ ہو اور صرف آپ پڑھے لکھے ہوں تو وہاں پر جو ہے آپ کی عزت بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک جگہ بھی ہر ایک موقع پر جو ہے ایک ایک آدمی اوپر نظر آتا ہے۔ کبھی آپ اوپر نظر آئیں گے، کبھی دوسرے آپ کے سامنے برابر میں رہے گا، کبھی دوسرا آپ سے بڑھ کر نظر آئے گا۔ یہ جو ہے عارضی ہے۔ اصل عزت، اصل معیار عزت جو ہے وہ اور ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت میں فرمایا، اے لوگو میں نے تم سب کو ایک جان آدم سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور ان سے ان کا جوڑا حوا کو، ان ایک جوڑا ایک جان سے آدم و حوا سے میں نے تم کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے تم کو بہت سارے خاندان میں، قبیلے میں پھیلا دیا، لتعارفوا، یہ جو الگ الگ بنا کے رکھے ہیں شان کرنے کے لیے نہیں کہ یہ بڑا خاندان ہے، یہ چھوٹا خاندان ہے، وہ ذلیل خاندان ہے، ان میں رہنے والے کوئی برابر نہیں، ان میں رہنے والے سب بڑے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو یہ جو ہے شان کرنے کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، یہ جو خاندان اللہ نے بنایا ہے، یہ خاندان، وہ خاندان والا، یہ خاندان والا، یہ کس کے لیے فرمایا؟ لتعارفوا بینکم، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ تم کون سے قبیلے سے ہیں، تم کس خاندان سے ہیں، کس بستی سے ہیں۔ یہ جو ہے پہچان کے لیے، شان کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کا قبیلہ اونچا سمجھتے تھے، دوسرے قبیلہ سب کو نچلی ذات سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیسے دنیا کا ماحول ہے، اگر کوئی معمولی آدمی غلطی کرتا تو پکڑ لیتے ہیں، پولیس بھی پکڑ لیتا ہے، کوئی اہم بڑا آدمی پکڑ لیتے ہیں، ٹریفک رول کے خلاف کر دیتا ہے، چلان کٹتا ہے تو فون کرتا ہے، میں کون معلوم کیا، میں ان کو فون کرتا ہوں، اچھا آپ کیا، جاؤ جاؤ جاؤ، چھوڑ دیتا۔ تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو بڑا آدمی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، معمولی کمزور ہے تو اس پر جو ہے سزا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی حکومت بھی صحیح نہ، جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ حکومت دوسروں پر ظلم کرتی ہے، تو جو مجبور ہے اس کے پر ظلم ہوتا ہے، تو جو ظلم کرتا ہے وہ بڑا نہیں بلکہ ظالم ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونچی ذات، ان کے نظر میں اونچی ذات، اسلام کے نظر میں اونچی ذات وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان کی نظر میں اونچی ذات قریش کے خاندان کی ایک عورت جو ہے آ کر چوری کر لیتی ہے، اور وہ رنگے ہاتھ جو ہے ریڈ ہینڈ پکڑی جاتی ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑ لی جاتی ہے، اس کے لیے گواہ بھی ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ارے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت چلے جائے گی، یہ کیا ہوا، ایسا نہیں کرنا ہے،
تو ریکمینڈ کرنا ان کو پکڑو ان کو پکڑو، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے تو آخری ہاتھ کاٹ دیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کے نبی سے قریب کون ہیں، کس کی سفارش ریکمینڈ سے جانا ہے. دیکھتے ہیں تو زید کے ذریعے جائیں گے، زید کے ذریعے ہم جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی زید کو بہت قریب رکھتے ہیں، بیٹے کی طرح پالتے ہیں. اس لیے ان کے پاس جا کر کہتے ہیں تم جو ہے ان کے لیے سفارش کرو. تو زید جا کر ان سے کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو ہے انجانے میں غلطی میں سے چوری کر دی ہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیں. وہ جو چوری کے واپس لا دے دیں گے، تاوان بھی دے دیں گے اور ہم سے معافی چاہتے ہیں. تو اللہ کے بھی ناراض ہو گئے. ارے غلطی ہوئی اور یہ بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کے دین میں اس کے لیے جو ہے اس کے جرم ثابت ہونا پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہاں پر زید کے بیٹے اسامہ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے، بڑا خاندان ہے، عزت چلے جائے گی اور لوگوں کے سامنے سر اٹھا چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، ذرا ہم کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو. کیا تاوان بھرنا ہے ہم بھر دیں گے، جو کچھ آپ کہیں گے وہ سب کچھ دے دیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ کیا تو وہ مخزومی عورت کے بارے میں کہتا ہے؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں تو یہ محمد اس کا ہاتھ ضرور کاٹ دیتا، اس میں ایڈجسٹمنٹ سے بھی نہیں. تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا حکم سب کے لیے. اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں کے نظر میں نہیں، یہ بڑا ہے، یہ اونچا نیچا نہیں دیکھتے. مخزومی خاندان قریش کی طرح جو ہے عزت والا خاندان، قریشی کا ایک قبیلہ، قریشی کے ایک شاخ. تو اللہ نے فرماتا وہ تو مخزومی چھوڑو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں معیار کیا ہے؟ خاندان، بڑے خاندان، چھوٹا خاندان، یہ سب ہی نہیں. اللہ کے نبی کی نظر میں معیار کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرمائے لِتَعَارَفُوا بَيْنَكُمْ، یہ جو خاندان قبیلہ ہے، مخزومی خاندان، قریش خاندان، یہ سب پہچان کے لیے، شان اور عزت کے لیے نہیں. میرے محترم دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا اور آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بہتر عزت والا کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہت عزت والا. تو اللہ کے کیا دیکھتے؟ خاندان وغیرہ کو نہیں دیکھتا، اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر میں غلطی کروں گا تو اللہ پکڑ لے گا، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں، اللہ کا حکم ہے فوراً نافذ کر دیتے. تو یہ ہے اصل تقوی. میرے محترم دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو ایک غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں. اسی طرح کسی عجمی کو، یعنی عربی کے سوا دوسرے لوگوں کو، عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اسی طرح کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں. اسی طرح کسی کالے کو گورے پر بھی کوئی فضیلت نہیں. یہ رنگ، نسل، بستی، خاندان، یہ سبھی جو ہے عزت کا معیار نہیں. الا بالتقوی، ہاں اگر تقوی ہے تو انہیں عزت والا اللہ کے نزدیک. ایک آدمی گورا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، انہیں عزت والا. ایک آدمی کالا بھی ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، دین کے خلاف کام نہیں کرتا، دین کے برابر چلتا، یہ آدمی اللہ کے نزدیک عزت والا. میرے محترم دوستو، تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے، اس کا اصل روٹ ورڈ ہے نا، مصدر کیا ہے؟ وقایتن سے ہے، وقایتن سے. اس کا معنی ہے بچنا، اپنا آپ کو بچانا، روکے رکھنا. کس سے بچائے روکے رکھنا؟ اللہ جس سے روکا ہے، گناہ کاموں سے بچے رہنا. اسی طرح جو اللہ حکم دیا ہے اس کے برابر چلنا، اس کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی اس کی کتنے اہمیت ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 80 مقامات پر اس تقوی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور خود اللہ کے نبی اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سب فائدہ اٹھانے والے کون؟ قرآن تو سب کے لیے ہے، مسلمان بھی پڑھتا ہے، غیر بھی پڑھتا ہے، اس کے اندر غلطی نکالنے والا نقطہ چین بھی پڑھتا ہے، RSS والا بھی پڑھتا ہے. لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت تو سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق جو چلنا چاہتے ہیں، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے. میرے محترم دوستو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس قرآن کے اندر تقویٰ کے متعلق ایک آیت ہے، قرآن تقویٰ کے متعلق ایک آیت ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کو بھی اور تم کو بھی ہم تاکید کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، کس کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرے محترم دوستو، یہ تقویٰ کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کئی جگہ ذکر کرتا ہے۔ جتنے انبیاء اکرام قوم کے سامنے آئے تھے، دعوتی کام کر رہے تھے، پریچنگ کر رہے تھے، سب سے پہلے کیا کہنے لگے؟ ان اتقوا اللہ، ارے تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تمام نبی نے، حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، حضرت یونس نے، ہر ایک نے اپنے قوم سے کہا۔ تو تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے میرے محترم دوست۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت پڑے، وقت ضرورت ایک خطبہ دیتے تھے، اس کا نام ہے خطبۃ الحاجہ۔ تو اس موقع پر بھی 3 آیت پڑھا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیت پڑھیں گے۔ یہ کیا آیت؟ عام طور پر ہم لوگ جو دوسرے لوگ جو نکاح کے موقع پر پڑھتے 3 آیتیں، اے لوگوں ہم نے تم کو آدم اور حوا سے پیدا کیا، انہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا حوا کو، پھر اس کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیے، تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کا تم واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، تو اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ تو وہاں پر کیا سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اسے دوسرے پر ظلم نہ کرو، وہ بھی تمہاری طرح ہے اور تم بھی ان کی طرح ہو۔ آج تم ان پر ستائیں گے، کل وہ تم پر ستا سکتا ہے، آج تم مظلوم ہیں دوسرے دن وہ مظلوم ہو سکتا ہے، اس طرح سے غلطی مت کرو، اللہ سے ڈرو، ہر ایک اس کا حق دے دو۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ بات کرتے ہیں تو سیدھی اور سچی بات کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی بات کرو، دنیاوی فائدہ کے لیے جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دے دو۔ اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ تیسری آیت میں کیا ہے؟ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت آنے تک ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کے نبی 3 آیت ہمیشہ پڑھا کرتے رہیں گے۔ تو تقویٰ کا مطلب ہوا گناہ سے بچنا، گناہ کے کاموں سے دور ہو جانا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی قافلہ کے لوگ آتے ہیں، باہر قبیلہ کے لوگ بہت خستہ حال میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، کپڑا سب پٹا ہوا ہے، ان کے تلوار گلے میں لٹکے ہوئے ہیں، اور کھا پی کر کئی دن گزر گئے، بھوک اور اس کے قحط سالی کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے آتے ہیں، ایک دم نڈال کمزور ہو کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، فرمایا اللہ کے نبی صلاۃ جامعہ، جو نماز کے بعد جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دے، 3 آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہی 3 آیت پڑھ کر کہنے لگے اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو۔ ہوتے ہوتے کچھ لوگ کپڑا لا کر ڈالنے لگے، کچھ لوگ اناج لا کر ڈالنے لگے، کچھ لوگ کھجور آ کر ڈالنے لگے، یہاں تک کہ کپڑوں کا ایک ڈھیر بن گیا، ادھر طرف کھانے پینے کا اناج کا ایک ڈھیر ہو گیا۔ تب جا کر اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو معلوم ہے تقویٰ کی ایک آیت کے اندر اتنا پاور ہے، تقویٰ ہی اصل بیسک ہے میرے محترم دوست۔ اس کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں، آخری جب وہ انتقال کے قریب ہو گیا، تو انتقال کے قریب وقت میں ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں۔ کیسا خطبہ دیتے ہیں؟ اتنا اچھے انداز سے خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل پگھل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ذرفت العیون، ہمارے صحابہ کے تیرباز بن سارے کے ہم صحابہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی آپ تو ہم کو آج ایسے خطبہ دے رہے ہیں کہ گویا کہ اب ہم کو چھوڑ کر ابھی ہم کو چھوڑ کے گزر جائیں گے۔ اللہ کے نبی تو آپ ہم کے لیے کچھ وصیت کیجئے نا، کچھ ضروری بات ہم کو بتائیے تاکہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، برابر عمل کرتے رہیں گے، بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر جو فرمایا کہ وہ لفظ نوٹ کیجئے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس کی وصیت کی کتنے تقویٰ کتنی اہمیت ہے، قرآن کے اندر بھی اس کے بارے میں 80 سے زیادہ مقامات پر ہے۔ اللہ کے نبی تمام ضروری موقع پر بھی اس کے 3 آیتوں کو دہراتے تھے۔ اور اسی طرح جب اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے وصیت کی آخری خطبہ دیا، اس میں بھی فرمایا کہ میں تم کو جو ہے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تب اب آئیے دیکھیں، ہم تقویٰ اپنا لیں گے
تقوی کو ہم اپنا لیں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں گے، گناہوں سے بچ کر رہیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق برابر عمل کریں گے، تو ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ میرے محترم دوستو، اب آئیے دیکھیں، اگر ہم دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں گے تو دنیا کے اندر ہم کو جو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے گا. کیا دے گا؟ خوشحالی دے گا. لوگ سمجھتے ہیں رمضان جاتے ہی پھر پرانی طرح دھوکہ بازی شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر، کیا کہتے ہیں دین کے برابر چلنا. بولے تو سب بہت مشکل، کمانے ہوں گا نہیں، آگے بڑھنا ہوں گا نہیں، چار پیسہ دیکھنے ہوں گا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. حلال طریقے سے کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، خرچہ زیادہ آتا ہے، فرض کیجئے خرچہ زیادہ آتا ہے، آمدنی کم ہے. اگر یہ اللہ سے ڈر کر دھوکہ بازی کے بغیر، جھوٹ بولے بغیر برابر حق و انصاف سے کماتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس پیسے میں برکت دے، یہ مصیبت ٹال دے. تو یہ ڈاکٹر نے کہا کتنا 2 لاکھ روپے خرچہ ہوگا، ڈرتا ہے اللہ تو مدد کر، میں کیا کروں، حلال طریقے سے میں ہی کماتا ہوں، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. دعا کرتے رہتا ہے. پھر دوسرے ان کو سجیشن دیتے ہیں ہاں نہیں تم ادھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہاں جاتے ہیں، پورا رپورٹ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اسکین سے اٹھا کے دیکھتے ہیں نہیں بھائی یہ ویسا کیا ڈر ہے جیسا کیا بھی نہیں، یہ سب کینسر وغیرہ کیا بھی نہیں، تمہیں یہ دوا کا اس میں برابر ہو جائے گا. تو 2 لاکھ کے لیے جو ڈر گیا اس کا دل دہل گیا، اب جو ہے پورے کے پورا چاہے 2-3 ہزار کے اندر پورا ختم ہو جاتا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر کر جو دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، گناہ سے بچ کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مشکل سے بچا دیتا ہے. میرے محترم دوستو، یہ پہلا فائدہ ہوا. اسی طرح ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر بستی والے، ایک آدمی چھوڑ دیجئے، اگر پورے بستی والے، خریوں والے، بستیوں والے اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے جو ہے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں، یہی اصل چیز. آدمی کو پیسہ زیادہ ہو گیا رکھنا، عیاشی کرتا ہے، مستی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناچتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے پورے کے پورے بھی اللہ پر ایمان لگ کر سے ڈرتے رہیں گے، گناہ سے بچ کر نیک کام برابر کرتے رہیں گے، تو ہم آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسائیں گے اور زمین سے بہترین پھل اناج اگائیں گے. یہی اصل چیز. دنیا چالو ہونے کے لیے بارش ضروری. آج کے بڑے بڑے ماہر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی وار ہوگا، جنگ ہوگی، تو کس کے لیے؟ پانی کے لیے ہوگی. کیوں؟ پانی کی ضرورت آدمی کو، ایک فیکٹری چلنے کے لیے بھی پانی، کرنٹ کے لیے بھی پانی، ہر چیز کے لیے پانی. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی دے گا، کھیت سالی ختم ہو جائے گی، زمین سے اگائے گا، بھوک مری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی، مالداری آئے گی. یہ سب کب آئے گی؟ اللہ پر ایمان لے آ کر ڈرتے رہیں گے، اللہ پر ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح تقوی کا دوسرا فائدہ ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات، اللہ سے ڈر کر رہے، تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. ایک راستہ ہے، یہ کام کرنا، فیصلہ ہی نہیں ہوتا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ پیپر کرنا وہ پیپر کرنا. تو اس طرح آدمی کئی جگہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مشورہ بھی لیتا ہے، استخارہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچ کر رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، دوستوں کے ذریعے، قریب رہنے والوں کے ذریعے، یہ نہیں تم یہ کام کرو. اس طرح جو ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو آدمی اللہ سے ڈر کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا فائدہ دیکھیں، آدمی کو جب آزمائش آتی ہے، دنیا کے اندر آزمائش سب کو آتی ہے، پریشانی سب کو آتی ہے، لیکن جو آدمی ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچ کر رہنا چاہتا ہے،
بے حیائی کا کام نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، اسی طرح مال کو جو ہے فضول خرچ نہیں کرتا، بچ کر رہتا ہے، اسی طرح اس پر کئی مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس پر بھی اگر وہ صبر کے ساتھ جھیلتے ہوئے آگے جائے تو لوگ اس پر جھوٹا الزام بھی لگائے، طعنہ بھی دیں، اس کو کام سے بھی نکال دیں، اس کو بدنام بھی کر دیں، لیکن بعد میں آخر جاتے 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 اس کا لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں بھی چپ کے ہمیں الزام لگائے، سب کیا بھی نہیں، اچھا آدمی وہ دیکھ اب اچھے حالت میں ہو گیا، اللہ اوپر اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دکھلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے، یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اچھا ہے، بڑا سمجھدار بھی ہے، اخلاق میں ہم سے بڑھ کر ہے، چاروں لحاظ سے ہم سے اوپر ہے، جل کے لگ جاتے ہیں، جلن حسد کی وجہ سے لے جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں سے ایک دوسرا قافلہ کے لوگ آتے ہیں، پانی کی سمجھ کر آتے ہیں، اندر دیکھتے بچہ ہے لے جاتے ہیں، دوسری جگہ بیچ دیتے ہیں، چوری کا مال ہے نا، سستا میں دے دیتے ہیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت کم قیمت میں ایسے کچھ درہم کے بدلے اس کو بیچ ڈالے، لیکن وہ تو بڑا ہونہار، بڑا ذہین و فتین اور بڑے اچھے اخلاق آدمی، ملنسار اور مصیبتوں میں صبر کرنے والا، اور جیسے بھی حال ہو تو شکایت کرنے والا نہیں، جاتا ہے ہر ماحول میں جا سیٹ ہو جاتا، پھر وہاں کی تہذیب، کلچر اور اسی طرح لینگویج سب سیکھ جاتا، پھر وہاں سے بادشاہ کے گھر میں رہتا ہے، اب مصر میں عزیز مصر کے گھر میں، وہاں کے منشر کے گھر میں رہتا ہے، تب تک کہ جوان ہو جاتے، وہاں کی منشر کی بیوی کا ارادہ بدل جاتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، کیا کیوٹ ہے، اتنا اچھا ہے، اس کو تو ہم پانا ہے، اس سے ہم لطف اندوز ہونا ہے، اس سے ہم شباشی کرنا ہے، خیر برائی کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے جاتے ہیں، دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، پیچھے اس کی بیوی جو ہے پھڑ کھینچتی ہے، منسٹر کی بیوی، پیچھے سے ان کا قمیص پورا پھٹ جاتا ہے، دروازے کی طرف جاتے ہیں، واستبق الباب، دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا منسٹر بھی آ جاتا ہے، دیکھتا ہے حالت دیکھتا ہے، اگر ان کی غلطی ہوئی تو سامنے سے پٹی ہوگی، یہ تو پیٹ کی طرف ان کی قمیص پٹی ہے، معلوم ہوا کہ بیوی تمہاری غلطی ہے، تم معافی مانگو، لیکن یہ بات کا چرچا چونکہ بڑے گھر کا قصہ ہے نا، کام والوں ذرے سب سے معلوم ہو جاتا ہے، خیر اس کے بعد کیا آتا ہے، ان کا لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک جھوٹا الزام لگا کر ان قید میں ڈال دیتے ہیں، قید میں رہتے ہیں، خیر زمانے تک رہتے ہیں، اس کے بعد جب بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس جو سلیوشن کے لیے ایک برا خواب دیکھتے ہیں قید سالی وغیرہ کا، تو اس کے بعد کیا آتے ہیں، بادشاہ بلاتے ہیں، ان کو لے کر آؤ، پوچھیں گے ان سے اس کا خواب کی کیا تعبیر ہے، تو اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تو کیا تھے تم نکل کے آؤ، بادشاہ بلاتے ہیں، لے آؤ، بہت لمبا وقت ہے، بہت مختصر بتا رہا ہوں، لے کر آؤ تم ان کو، تو کہتے میں آؤں گا نہیں، میرے اوپر پہلے سے ایک بلیم ہے، میرے اوپر ایک جھوٹا الزام ہے کہ میں نے جو ہے منشر کی بیوی پر میں نے جو ہے ہاتھ لگایا ہے، میں نے برے ارادے سے ان کو چھوا ہے اور بدکاری کی کوشش کی ہے، اس طرح میرے بارے میں بدنامی ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گا، اس کی تحقیق کرو، اس کا انکوائری کرو، پورا ہوتا ہے، آخری میں لوگ کہتے ہیں الآن حس الحق، تو اس کے بعد ان کی بیوی کہتے اب تو حق واضح ہو گیا، انا راودتها عن نفسه، ارے میں ہی اپنی طرف سے اس کو ورغلانے لگی، فاستعصم، لیکن وہ تو بڑا پاک باز نکلا، گناہ سے بہت دور بھاگنے والا رہا، اس کے بعد ان کی پورا انکوائری ہو کر کہتے غلطی ان کی نہیں، غلطی تو ان کی بیوی کی ہے، اس کے بعد وہ باہر نکل کے آتا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وزیر بھی بنتے ہیں، تو یہ لمبا واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخری میں سورہ یوسف سورت نمبر 12 کے آیت نمبر 90 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتے رہتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جیل کے اندر زندگی کاٹنی پڑے، اس کو بھی صبر کرتے رہ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس طرح نیکوں کا لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، کیا کرتا ہے، بدنامی کو ختم کر دیتا ہے، جیل سے رہائی دے دیتا ہے، تنگنائی کے بعد آسانی دیتا ہے، مشکل کے بعد سہولت پیدا کر دیتا ہے، غلامی کے بعد اب بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کر کے مصیبت پر صبر کرتا ہے، ایک زمانے تک لوگ بدنام کریں گے، اس کا نام کو ڈیمیج کریں گے، اگر ہم دین کے برابر چلتے رہے، لوگ کچھ بھی کہیں، ایک زمانے کے بعد یہ سب مٹ جائے گا، بعد کے ٹائم میں برابر آدمی ہیرا ہمیں جو غلط سمجھ گئے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تقوی معمولی چیز نہیں، تقوی ایک ہیرے کی طرح قیمتی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتا، دل کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا التقوی ہا ہنا، یہ جو تقوی ہے وہ دل کے اندر ہے، آدمی 1 منٹ میں فیصلہ کرنے کی چیز ہو، ایک موقع پر فرمایا اللہ کے نبی نے یہ سارا جسم ہے نا،
जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर ये सही रहा तो सारा जिस्म सही रहता है, अगर ये टुकड़ा खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही अलकल्ब, याद रखो, सुनो, वही ये दिल है और तकवा यहीं पर है। मिसाल तो आदमी सोचता है अरे हम जाके क्लिक कर पिएंगे, दिल में सोचता है, फिर इसका लाइफ प्री प्लान करता है, जाता पीता है, नहीं नहीं सब हराम है, सब गलती है, बचना है, फौरन उसके बाद इसका प्री प्लान पूरा छोड़ देता है। तौबा कहता है, अरे क्या ख्याल मेरे अंदर आता है, तौबा करके आ जाता है। इस तरह जो आदमी तकवा इख्तियार करके गुनाह से बच जाता है, अल्लाह ताला उसके जो है दर्जात बुलंद कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने लोग बदनाम करते रहे, दुआ करते थे आखिरी वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बदनामी, माँ बाप को जुदा कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, अब्बा को जलील कर दिया, आज से जरा बस्ती छोड़ के लोग निकाल दिए, वहां गया बुत को तोड़ दिया, उधर गया वहां बहस करते रहा, उधर गया बादशाह से डिबेट करता रहा, एक नंबर मनहूस है, बराबर का आदमी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह से दुआ करते हैं, वजालनी मिन वरसती जन्नती नाईम, अल्लाह तुम मुझे जो है मेरे बाद वालों में, वजाली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, मेरे बाद आने वालों में मेरी सच्ची जबान को जो है बता दे, लिसाना सिद्क़िन, मेरे बारे में सच्चाई बात आने वालों को जो है डिक्लेयर कर दे। वो जमाने बदनाम थे, जरा दिन के बाद लोग उनको जो है अकीदे के साथ देखने लगे, वाकई जो इब्राहिम जो कह रहा था बिल्कुल सही। उसके बाद उनके मानने वाले उनके अकीदतमंद बन गए, उनकी पैरवी करने लगे। इस तरह यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमाम मानते हैं, ईसाई भी हजरत इब्राहिम के इमाम मानते हैं, और हम मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमाम मानते हैं। क्या कहते हैं, उन्होंने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों जो तोड़ा सही किया, लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे, क्यों, अब मना हो गया, कुरान में अब उसको अल्लाह ने रोक दिया। जितने डिबेट किए वो हम भी करते, क्यों, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। तो एक जमाने में आदमी बदनाम रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बदनाम जो है सच भी वो हकीकत में भी बदनाम हो, बुरा हो। हर एक अच्छा आदमी को लोग बुरा कर देते, दुनिया में देखते ही ना, ईरान के बारे में क्या इल्जाम लगाए, वहां बड़े आइटमी हथियार अभी जाके दबाना है। इससे पहले इराक में साहिब के मिला क्या, नहीं मिला, बदनाम कर देते हैं, हमला कर देते हैं, उसका क्या हुआ, हथियार सब निकाले क्या, नहीं निकला। तो इस तरह लोग जो है इल्जाम बहुत आसान लगा देते, हकीकत जानते नहीं। इसलिए जो है इस तरह झूठे इल्जाम भी नहीं लगाना है, ये तक़वा के खिलाफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। इसी तरह एक और भी वाक़या है, वो क्या है, तक़वा का चौथा फायदा एक है, वइन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। दुनिया भर में एक इस्लाम फोबिया है, वो क्या है, इस्लाम के खिलाफ नफरत। क्यों नफरत है, सवाल ये पैदा होता है ना। अमेरिका मुसलमान के खिलाफ है, इसराइल अमेरिका इस्लाम के खिलाफ है, इसी तरह यूनाइटेड एमिरेट्स जो ऐक्य अमीरगम मुत्तहिदा अरब इमारत, मुसलमान के पक्का दुश्मन ही। क्यों, वो बादशाह अय्याशी करने वाले। उन्हें देखते हैं अगर यहाँ इधर कुरान हदीस कर आ जाए, इस्लामी हुकूमत करा जाए, इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाए, तो हमारे लोग भी कहेंगे अरे इस तरह होना है, इस तरह इस्लाम के मुताबिक होना है, इस्लाम का कानून नाफिज करना है, इस्लामिक लॉ पास होना है। तो हम अय्याशी कर नहीं सकते, इस तरह उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, तो हमारी आइश, खुशहाली, लग्जरी लाइफ ये सब खतरे में है। इसलिए क्या करना है, जो भी इस तरह बात करता उसको ख़त्म करना है, उसके लिए हथियार को दो, उसके लिए मारो, उसको बदनाम करो, सब करते रहता। तो इस तरह जो इस्लाम फोबिया इस तरह क्यों इस तरह करते हैं, इस्लाम से बेहतर कोई तहजीब कल्चर नहीं, इस्लामी आइडियालॉजी से बेहतर कोई आइडियालॉजी नहीं, इस्लाम जो मंतिक पेश करता है उससे बेहतर कोई फलसफा नहीं। हर लिहाज से इस्लाम को जितना दबाएगा उतना ही उभरता गया। जबकि दूसरे देख आप इंडिया में देखेंगे, बुद्ध मत हिंदुस्तान में शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान से खत्म कर दिया गया। क्यों, बात मानना खत्म कर दे। इस्लाम वैसा नहीं, इस्लाम जो है बिल्कुल मजबूरी की हालत में पिनपता है, हजार कोशिश करके खत्म करते उभरता है। चाइना में कितना कोशिश किए, रोहिंग्या में कितना कोशिश किए, उभरता आ जाता है। अल्लाह के नबी के जमाने में मक्का से पूरे लोगों को निकाल के भगाया गया कि कोई नहीं रहना है। मदीने में गए, फिर वहां भी लड़ाई करते हैं, मुसलमान खत्म कर देना है। जितना दबाया गया उतना ही उभरता गया। उसका होते होते आज पूरी दुनिया में 5 में 1 आदमी मुसलमान है। इसलिए देखते हम पूरे दुनिया के लिए किस में खतरा, इस्लाम से खतरा, मुसलमान से खतरा। अरे मुसलमान आज क्या तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हारा माल छीन लेगा? नहीं, 2.5% ज़कात पूछता है। तुम्हारा माल लेगा क्या? माल लेगा नहीं, हिफाजत करेगा। इसी तरह तुम्हारी जान लेगा क्या? नहीं लेगा। शादी के बाद जिना करे तब कत्ल करेंगे, नाहक किसी कत्ल करे तब कत्ल करेंगे।
تو اس میں جان کی حفاظت ہے نا. ناحق کوئی کسی قتل کرے تو اسلامی حکومت اسے قتل کرے گی تاکہ بقیہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو. لیکن یہ لوگ پورا الٹے کوپڑی والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام فوبیا، اسلام بڑا بڑا خطرناک. اس طرح کہہ کر اسلام کے مقابل میں پورے اسلام کو بدنام کرنے میں پوری دنیا مل کر ہے. ادھر میں گئے تو عیسائی لوگ خلاف کہتے ہیں اسلام کے خلاف. ہندوستان میں آئے تو یہ لوگ ہندو فسطائی طاقت اسلام کو بدنام کرتے رہتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا تہاں رہنا ہے تو آ کر ہندو بن کے رہو، نماز پڑھو، ہمارے بتوں کی پوجا کرو. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح CAA NCR سب آئے. کیوں آیا؟ کسی طرح مسلمان کے ہاتھ سے نکالنا ہے، ہٹا دینا ہے، ان کو کچل کے رکھ دینا ہے. پھر ووٹ کا آیا، ان کو ووٹ کا حق ہی نہیں رہنا ہے، ان کو 2 نمبر کا شہری بنا دینا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ کر رہو گے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہو گے، لا یضرکم، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیدہم، ان کی سازش مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، شیئا، ذرا بھی. اگر تم جو ہے صبر کرتے رہو گے، تقوی اختیار کرتے رہو گے، تو یہ جو ظالم لوگ ہیں سازش کرتے ہیں کہ مسلمان کے ہاں سے نکال دینا ہے، یا ان کو پھر جو ہے اپنے بت پرستی پر واپس لے کر آنا ہے، گھر واپس کی طرف لے کر آنا ہے، یا ان کو یہاں رہنا ہے تو ہم ان کو ذلیل بنا کر کچل کے رکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر تم جو ہے صبر کرتے رہو گے، نمبر 2 تقوی اختیار کرتے رہو گے، تو ان ظالموں کے سازش تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یو پی میں کیوں اتنا نقصان ہوتا ہے؟ یو پی میں مسلمان کم ہیں کیا؟ سب سے زیادہ ہیں. کیوں نقصان ہوتا ہے؟ تقوی نہیں. تقوی کا مطلب کیا؟ گناہ سے بچنا نا. سب سے بڑا گناہ شرک میں وہ لوگ مبتلا ہیں، پورا عرس مناتے ہیں، سندل کرتے ہیں، خبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اللہ کیا کیسے مدد کرے گا؟ تو شرک سے بچے رہنا ہے، اللہ کے حکم کے نماز کی پابندی کرنا ہے. وہ لوگوں کے پاس نماز تھوڑا بہت ہے، زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ کی طرف آنے بجائے پورے درگاہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ کیا کرے گا؟ مدد نہیں کرے گا، چھوڑ دیتا ہے، ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس لیے یہ جو بہت خطرناک چیز ہے، اگر ہم اسے بچ کر رہنا ہے تو مصیبت پر صبر کرتے ہوئے تقویٰ کا دامن اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں خوشحالی بھی دے گا، یہ دشمنوں کی سازش سے بھی بچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی باتیں سمجھ کر ہماری بقیہ زندگی تقویٰ کے مطابق عمل کرنے میں مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حامد و مصلی. اما بعد، حاضرین کرام، اگر ہم تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو خود سمجھ دے گا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. ہم نہ خود اللہ تعالیٰ جو اس کا اندر ہمارا اندر وہ شعور پیدا کر دیتا ہے، اویرنس پیدا کر دیتا ہے. فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے کا مادہ دے دے گا، نور بصیرت عطا کر دے گا. اور اسی طرح پھر فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، بری عادت ہے نا اس کو ختم کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے جو گناہ پہلے ہو گئے اس کو معاف کر دے گا. یہ اس کا 5واں فائدہ ہوگا. 6واں فائدہ کیا؟ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک بڑی سیڑھی رکھ دی جائے گی، ہر ایک آدمی اس پر تیزی سے گزرے گا، اس کا عمل اس کو لے کر تیزی سے گزرتا چلا جائے گا. اس موقع پر کون لوگ بچیں گے؟ بہت سارے لوگ جہنم میں آندھے گر جائیں گے، پل صراط سے نیچے گر جائیں گے. کون بچ کر اس میں سے پار کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس پل پر ہر ایک آدمی کو گزرنا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اس میں سے ہم جو تقویٰ والے ہم ان کو بچا لیں گے، گرنے سے روک لیں گے، اس میں سے گرے بغیر سیدھا جنت چلے جائیں گے. کون؟ تقویٰ والے. میرے محترم دوستو، اسی طرح کے آخری فائدہ کیا؟ جنت بھی کون جائیں گے؟ جس کا اندر تقویٰ نہیں، وہ جائے گا ہی نہیں. جو تقویٰ والا ہے اللہ کے بندوں میں وہ اکیلا جنت کو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم اس جنت کو وارث بنائیں گے، جنت کے ہم وارث بنائیں گے. کس کو وارث بنائیں گے؟ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. من کان تقیا، جو آدمی متقی ہے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے. تو ہم جنت جانا ہے تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، بقرعید میں قربانی دیتے ہیں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح تقویٰ کے بہت سارے ذرائع جن کو اپنانے سے ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنا کر ہم اپنے تقویٰ کو بڑھاتے جائیں گے.
اور تقوی کی زندگی ہم بسر کریں گے، گناہ سے بچتے رہیں گے، دین کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ رسول کی باتوں کو سن کر تقوی کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔